بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شاہد قادر خان نے مجھ سے فون پر بات کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کو بتا دیا تھا کہ ابرار نامی ایک شخص اس سے ملاقات کے لیے پہنچنے والا تھا۔ گھر والوں نے وہی بات پولیس اور اخبار والوں کے سامنے دہرا دی تھی کہ کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ ابرار اور قادر کی ملاقات کا پس منظر کیا تھا اور ڈرائنگ روم میں وہ کن حالات میں موت سے دوچار ہوا تھا۔ وہ ایک معزز اور باحیثیت گھرانے کا چشم و چراغ تھا، اس لیے خبر کو بھرپور اہمیت دی گئی تھی۔ ٹنڈو باگو جو قادر خان کا آبائی گاؤں تھا، تھار کے علاقے میں بدین سے کچھ آگے واقع تھا۔ اس وقت تک مجھے خود علم نہیں تھا کہ وہ گاؤں کہاں واقع تھا۔ اخبارات میں قادر خان کے گاؤں کا محلے وقوع پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خود بھی تھری تھا اور اسی وجہ سے مراد سے زیادہ قریب تھا، کیونکہ مراد اور کرشن کمار کی ساری سرگرمیوں کا محور اور مرکز تھرپارکر کا وسیع علاقہ ہی تھا۔ قادر خان کے قتل کو جتنی اہمیت دی گئی تھی، مراد دریف کی خودکشی کو اسی قدر نظر انداز کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں کسی اخبار میں ایک سطر تک نہیں چھپی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اول خان نے کسی مصلحت کی بنا پر اس خبر کو سختی سے دبا دیا تھا۔ فریڈم انٹرنیشنل والوں کے خلاف کارروائی کے چند ہی روز بعد صحرا کے سربراہ کی خودکشی کی خبر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کو جنم دے سکتی تھی کہ سرکاری ادارے کھل کر NGOs کے خلاف میدان میں آ گئے تھے۔ بوب رافیل کے زیر دام آنے تک امریکیوں نے پاکستان میں NGOs کی آزادی کو کچلنے اور ان کا کردار مسخ کرنے کے بارے میں ایک سوچا سمجھا احتجاجی سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس سے رائے عامہ کے کسی نہ کسی حصے کا متاثر ہونا فطری امر تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے اکرم الہی، مقبول چودھری اور مراد دریف جیسے نام نہاد سماجی اور معاشرتی رہنما میرپور خاص میں حسن اور گلو کے قتل اور حیدرآباد گوپال چند کے بری طرح زخمی ہونے کی خبریں اخباروں کے اندرونی صفحات میں جگہ پا سکی تھی۔ میرپور خاص پولیس کے موقف کے مطابق دوہرے قتل کو نامعلوم قاتلوں کے سر ڈالا گیا تھا۔ مرنے والوں کے جسموں سے خالی ڈاٹس نکال لی گئی تھی، جس کی وجہ سے پولیس کا کام مشکل ہو گیا تھا۔ بادی النظر میں وہ زہر خورانی کی وارداتیں معلوم ہوئی تھی، جن پر تفتیش کا دائرہ پھیلا کر اس مکان کے مالک کی تلاش شروع کر دی گئی تھی۔ گوپال چند جب گولیوں کی بچھاڑ سے لہو لہان ہوا تو گہرے نشے میں تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی یاد نہیں تھا کہ اس کی پنڈلیاں زخمی ہونے سے پہلے وہاں کیا ہوتا رہا تھا۔ اپنی بدنامی کے خوف سے اس نے بازار حسن سے بلائی ہوئی طوائفوں کا ذکر گول کر دیا تھا، اس لیے کسی کو کہانی کا وہ حصہ معلوم نہیں ہو سکا تھا جو وہ دونوں عورتیں جانتی تھی۔ میں نے گھر میں آنے والے سب اخبار غور سے دیکھ ڈالے، لیکن کہیں ایسی کوئی خبر نظر نہیں آ سکی جو میرے لیے پریشان کن ثابت ہوتی۔ حد یہ تھی کہ جان اسمتھ اندر کی کہانیوں سے بڑی حد تک واقف تھا اور اسی نے مراد دریف کو مائکرو سینٹر سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی، مگر امریکیوں نے بوب رافیل کی گلو خلاصی کے بدلے کیے ہوئے وعدے کے عین مطابق فریڈم انٹرنیشنل اور صحرا کے مظلومیت کے حق میں کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کیا تھا۔ انہیں یاد تھا کہ پاکستان میں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے ایک بدماش سفارتکار کی رہائی کے لیے صبح سویرے واشنگٹن میں ایوان صدر کے فون کھڑکانے پڑ گئے تھے اور پھر امریکی صدر کی یقین دہانیوں پر وہ معاملہ رفع دفع ہو سکا تھا۔ وہ لوگ ان یقین دہانیوں سے انحراف کر کے NGOs کے بارے میں لب کشائی کرتے تو دوبارہ محاذ آرائی کی فضا پیدا ہو سکتی تھی، جس سے امریکیوں کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ امریکی خاموش تھے۔ بھارتی کمانڈر خوفزدہ ہو کر سرحد پار بھاگ چکا تھا۔ بیشتر بڑے مجرموں کا صفایا ہو چکا تھا اور راوی ایش ہی ایش لکھتا تھا۔ میں اخبارات ایک طرف اچھال کر سیدھا اپنے باتھ روم میں گھس گیا۔ میں ٹھنڈے پانی کی تیز دھاروں میں طویل غسل لے کر باتھ روم سے
نکلا تو گھر میں بیداری کی لہر دوڑ چکی تھی۔ غزالہ کا بستر خالی تھا اور ڈرائنگ روم سے ٹیلی ویژن کی آواز آ رہی تھی۔ میں قمیض کے بٹن لگاتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف چل دیا۔ اخبار پڑھنے کا شوق ہے تو کم از کم صفحات کو یکجا تو رہنے دیا کرو۔ ویرا مجھے دیکھتے ہی منہ بنا کے بولی۔ وہ وہاں بیٹھی بکھرے ہوئے صفحات کو سمیٹنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ جس چھت کے نیچے دو جوان جہاں عورتیں موجود ہوں وہاں رہنے والے مردوں کو ایسے کام زیب نہیں دیتے۔ میں نے چٹکی بجا کر شوخی سے کہا، ہر وقت اینڈ اینڈ کر تم نے اپنے وزن میں خاصا اضافہ کر لیا ہے۔ تم کون سا مجھے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہو جو تمہیں میرا وزن بڑھنے کی فکر ہے؟ اس نے میرے چہرے پر تیکھی نظریں ڈال کر دھیمی آواز میں کہا، مجھ پر ذرا سوچ سمجھ کر تنقید کیا کرو۔ اگر تم اسی طرح کام چوری اور کاہلی کی طرف مائل رہی تو کچھ ہی دنوں میں بھونڈی ہو جاؤ گی۔ میں نے جواب دیا، تم نے اب کچن میں غزالہ کا ہاتھ بٹانا بھی چھوڑ دیا ہے، سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ بیوی پر ترس آ رہا ہے؟ ویرا تیزی سے بولی، یہ میرا اور غزالہ کا معاملہ ہے، تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں اس کا کتنا ہاتھ بٹاتی ہوں۔ پتہ نہیں تمہیں میرا کام کیوں نظر نہیں آتا؟ سلطان شاہ اس کی بات سنتا ہوا آیا تھا۔ اس نے ویرا کے خاموش ہوتے ہی سوال کر ڈالا، پھر تم موٹی کیوں ہو رہی ہو؟ یہ موٹاپا نہیں ہے، مجھے دیکھ دیکھ کر کیوں جلتے ہو؟ ویرا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ابھی ڈینی بھی یہی کہہ رہا تھا، جیسے یہ دن رات مجھے اپنے کندھوں پر لیے پھرتا ہو۔ سلطان شاہ نے خوش ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھایا، پھر گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، واہ کیا نظریں ہیں ہم دونوں کی۔ میں نے تمہاری بات نہیں سنی تھی، مگر ان دل گداز خانم کی باتیں سن کر اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی حرام خوری پر بات ہو رہی ہے۔ تم نے پھر حرام خوری کا تانا دیا؟ ویرا اسے گورتے ہوئے گرائی، تم پھر حلال خوری کا دعویٰ کر ڈالو، بات برابر ہو جائے گی۔ سلطان شاہ نے کہہ لگایا، یہ خاصی تشویش کی بات ہے کہ آج ہم سب ناشتے سے پہلے ہی اتنے چاقو چوبند نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، جب اونٹ کے کوہان کی طرح جسم میں فاضل چربی جمع ہو جائے تو ہلکے پھلکے ناشتے کی زیادہ اہمیت نہیں رہتی۔ سلطان شاہ نے برجستہ کہا، اس وقت سب سے اچھا موڈ ویرا کا ہے، ناشتہ تیار ہے اور ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ غزالہ کی آواز آئی، میں بعد میں کوئی چیز گرم نہیں کروں گی۔ میز پر ناشتے کے دوران میں ویرا کو اچانک چمن علی یاد آ گیا۔ وہ سب سے سستا چھوٹا ہے، تمہیں چمن کی گوشمالی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ اسی کا دم تھا کہ ہم بر وقت گوپال کے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور سلطان شاہ اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ غزالہ نے کہا، تمہیں اس سے کیا پرخاش ہے؟ وہ چاروں ایک دوسرے سے واقف تھے۔ ویرا نے ہاتھ روک کر کہا، اسے معلوم تھا کہ مراد کا ساتھ دینے سے انکار کے نتیجے میں منور اپنے گھر کے 6 افراد کے ساتھ مارا جا چکا ہے، مگر اس نے تمہیں اس بارے میں ایک لفظ نہیں بتایا۔ منور نواب شاہ کے اس گھرانے کا فرد تھا جو دھنی رام کی بربریت کا نشانہ بنا تھا۔ اس کے بارے میں ویرا کے اعتراض میں وزن تھا، مگر میں نے چمن کی وکالت کرتے ہوئے کہا، اسے منور کا انجام معلوم تھا، اسی لیے وہ مراد سے دہشت زدہ تھا۔ وہ آخر تک زبان کھولنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اسے اپنا انجام سامنے نظر آ رہا ہوگا، اگر اس کی بیوی دخل نہ دیتی تو ہمیں ناکام لوٹنا پڑتا۔ چمن علی کو کوئی سزا نہیں دی گئی، بعض برس کی تھوڑی سی سختی اس کے لیے ناکافی ہے۔ میری دانست میں اسے بھی کچھ نہ کچھ سزا ملنی چاہیے۔ گوپال ہمیشہ کے لیے معذور ہوا ہے تو اسے بھی کم از کم چند روز صاحب فراش رہنا چاہیے۔ وہ شریف اور ملازمت پیشہ آدمی ہے۔ میں نے کہا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اسے وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ قادر بھی شریف اور ملازمت پیشہ تھا، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ویرا نے تن سے کہا، وہ اپنی حماقت سے مرا تھا، میرا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے صفائی پیش کی، نہ چاہتے ہوئے بھی تم نے اسے مار دیا۔ ویرا نے کہا، یہ غیبی اشارے ہیں، تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ تم اسے لنگڑا لولا کر کے زندہ چھوڑ دو، تب بھی یہ تمہارا احسان ہوگا۔ میں انکار کرتا رہا، مگر ویرا اپنے موقف پر اڑی رہی۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد بھی وہ بحث جاری رہی تو بادل نخواستہ مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں فون کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ اس کا حال اچھا نہیں ہو سکتا۔ آج کے اخباروں میں گوپال اور قادر کے بارے میں تفصیلات پڑھ کر وہ ڈر گیا ہوگا۔ ویرا نے پوری یقین لہجے میں کہا، تم فون کرو گے تو وہ گڑ گڑانے لگے گا۔ میں نے کاغذ سے دیکھ کر
چمن کا نمبر ملا لیا تھا۔ 3 گھنٹیوں کے بعد ریسیور اٹھایا گیا تو میرے کانوں میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ بین کی آوازیں آئیں اور ایک گلو گیر مردانہ آواز نے ہیلو کہا۔ میں چمن علی سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے محتاط لہجے میں اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ بولنے والے کی آواز روند گئی۔ بھائی صاحب ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ اخبار بینی کے دوران میں تھوڑی دیر پہلے ان کے دماغ کی ایک شریان پھٹ گئی۔ ابھی ہسپتال سے خبر ملی ہے کہ وہ چل بسے ہیں۔ مجھے وہ خبر سناتے سناتے وہ بلک کر رو پڑا۔ وہ چمن علی کا کوئی قریبی عزیز ہی ہو سکتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ خبر سن کر میں سکتے میں رہ گیا تھا۔ اس شخص سے کہنے سننے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ انسان کے بدن میں سانس کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو ساری اکڑ پھون دوستی اور دشمنی چلتی رہتی ہے، اور جب یہ لڑی ٹوٹ جاتی ہے تو سارے جھگڑے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ مرنے والا اپنے نامہ اعمال کے ساتھ حساب کتاب کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ میری زبان سے قرآنی کلمات سن کر ان تینوں کو صحیح صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ فوری طور پر کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ ہنستے مسکراتے ماحول پر یوں بوجھل سکوت طاری ہو گیا تھا جیسے ہمارے حریف کے بجائے کوئی ساتھی دنیا سے گزر گیا ہو۔ وہی ہوا جو میں کہہ رہی تھی۔ چند ثانیوں بعد ویرا کہہ رہی تھی، میرا وجدان بتا رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اسے کیا ہوا؟ شاید دل کا دورہ پڑا ہوگا۔ اخبار بینی کے دوران میں بلڈ پریشر بڑھنے سے دماغ کی شریان پھٹی تھی۔ میں نے اس کی توثیق کی۔ تم اس کی حمایت کر رہے تھے اور قدرت میرے ساتھ تھی۔ ویرا بولی، اس کے خلاف بڑی عدالت سے فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم کالی زبان والی ہو۔ سلطان شاہ نے چڑ کر کہا، ڈینی کو فون کرنے پر مجبور کر کے تم نے سارا موڈ غارت کر دیا۔ اب پورے دن کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پتہ نہیں تم اتنا کیوں بولتی ہو۔ اس کی موت کی خبر اخباروں میں نہیں آئے گی۔ ویرا نے موڈ بحال کرنے کی کوشش میں اسے چڑھایا۔ فون کرنے کے نتیجے میں تمہیں پتہ تو چل گیا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ واقعی شریف اور غیرت مند انسان تھا۔ اس کا احساس جرم اسے لے ڈوبا۔ غزالہ نے کہا، تم تینوں کو اس کی موت کا اسی قدر صدمہ ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے چلے جاؤ۔ شام تک فارغ ہو کر لوٹ آؤ گے۔ میں تمہارے لٹکے ہوئے اداس چہرے دیکھنے سے بچ جاؤں گی۔ اس بار واقعی عجیب اور حیرت ناک واقعات پیش آئے ہیں۔ میں نے ہلکی سی پھریری لے کر کہا، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی عقل اور ہر دلیل ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اسے کسی برتر قوت کے وجود کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ چور، ڈاکو، قاتل اور دہشت گرد لڑتے بڑھتے ہوئے کہیں نہ کہیں کتے کی سی موت مارے جاتے ہیں۔ ویرا کہنے لگی، سفید پوش مجرموں کا عام طور پر ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ اس پر دل گرفتہ ہونا حماقت ہے۔ وقت اور قسمت دونوں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارا کام خود بخود آسان اور ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ سلطان شاہ نے یہ کہہ کر انگڑائی لیتے ہوئے کرسی چھوڑ دی۔ چمن علی کی موت کی خبر کے اثرات میرے اعصاب پر سے جلد ہی زائل ہو گئے۔ ہم میں سے کسی کو اس سے ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ وہ بہرحال ایک مجرم اور مراد کا مددگار تھا۔ گھر کا ماحول دوبارہ خوشگوار ہوتا چلا گیا۔ ابتدائی نوک جھوک کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ ویرا کسی سے کچھ کہے بغیر خاموشی سے کچن میں جا گھسی اور غزالہ کو میرے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل گیا۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ غزالہ نے بہت لاڈ کے ساتھ ساحل کی سیر کی خواہش ظاہر کی اور میں سنجیدگی سے اس فکر میں مصروف ہو گیا کہ ویرا اور سلطان شاہ کو کس ترتیب سے گھر پر چھوڑا جائے۔ دن رات کی مصروفیت کی وجہ سے وہ دونوں بھی ہر وقت تفریح کے لیے ترسے رہتے تھے۔ انہیں ہمارے اصل پروگرام کی بھنک مل جاتی تو انہیں گھر پر چھوڑنا دشوار ہو جاتا۔ اسی دوران میں نے اول خان کو فون کر کے چمن علی کے المناک انجام سے آگاہ کر دیا۔ وہ اپنے لگے بندے اصولوں پر چلنے والا آدمی تھا۔ اسے وہ خبر سن کر ذرا بھی قلق نہیں ہوا، بلکہ اس کا رد عمل حیرت انگیز طور پر وہی تھا جو ویرا کا تھا۔ دوپہر کے کھانے پر غزالہ نے میری ہدایت کے مطابق کپڑوں کی خریداری کی فرمائش کر ڈالی، جو میں نے قدرے چون چرا کے بعد منظور کر لی۔ اس کام میں سلطان شاہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ غزالہ نے رسمن ویرا سے ساتھ چلنے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ بس غزالہ کو یہ تاکید کر دی کہ وہ اپنی ہی پسند اور ناپ کے چند فاضل جوڑے بھی لیتی آئے جو اس کے کام آ سکتے تھے۔ میں نے ویرا کے فرمان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تو کچھ دیر کے انتظار کے بعد وہ خود ہی بول پڑی، میرا اور غزالہ کا قد اور بدن یکساں ہے،
ہم آسانی سے ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیتے ہیں. اگر میں بھاری ہو رہی ہوں تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ غزالہ بھی موٹی ہو گئی ہے. ارے وہ مذاق کی بات تھی, میں نے ہنس کر اسے ٹال دیا. تم بلا وجہ اسے اپنے دل پر لے بیٹھی. مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے. غزالہ پر تنقید تم برداشت نہیں کر سکتے. حسن اور نزاکت کو اس پر ختم سمجھتے ہو. یہ میں نے تم سے کب کہہ دیا؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا. بہت سی باتیں کہے بغیر سمجھ لی جاتی ہیں. تم بلا وجہ ہی اپنی لیلا کے مجنوں نہیں بنے ہوئے ہو. قد اور بدن تک تمہاری بات ٹھیک ہے مگر ہماری پسند یکساں نہیں ہے. غزالہ نے ہنس کر کہا. تم شوخ اور بڑے پرنٹس پسند کرتی ہو. مجھے ہلکے پھلکے رنگ اور ڈیزائن اچھے لگتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بنیادی طور پر ہماری پسند بھی ایک ہی ہے. ویرا نے معنی خیز لہجے میں بے باکی سے کہہ ڈالا. یقین نہ آئے تو اپنے ڈینی سے پوچھ لو. میں بکھلا گیا مگر غزالہ کی تیوریوں پر بال تک نہ آیا. اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا. پسند اتنی یکساں ہو تو کہیں کہیں ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے مگر ہمارے درمیان آج تک ایسی نوبت نہیں آئی. غزالہ کے اس ذو معنی جواب پر میری طبیعت خوش ہو گئی. ویرا خفت امیز لہجے میں کہہ رہی تھی کہ کبھی میں خاموشی سے اپنی ہار مان لیتی ہوں اور کبھی تم فراخ دل ہو جاتی ہو. ایسا نہ ہوتا تو شاید اب تک ہمارا ساتھ چھوٹ چکا ہوتا. باتیں چلتی رہیں مگر یہ طے ہو چکا تھا کہ ہم دونوں کے ساتھ کوئی اور نہیں جائے گا. 3 بجے ہم دونوں گاڑی لے کر گھر سے روانہ ہو گئے. غزالہ اپنی فرمائش پوری ہونے پر بہت خوش تھی اور بات بات پر کھلی پڑ رہی تھی. اپنا جھوٹ نبھانے کے لیے ہم نے صدر کی ایک مشہور دکان سے اجلت میں چند زنانہ سوٹ خریدے اور پھر ٹاور کے راستے ہاکس بے کی طرف روانہ ہو گئے. کلفٹن کے مقابلے میں کراچی کا وہ پرسکون اور رومان پرور ساحل ہمیشہ سے مجھے پسند رہا ہے. وہ چھٹی کا دن نہیں تھا. ہاکس بے کے صاف ستھرے ساحل پر خال خال ہی لوگ نظر آ رہے تھے جنہوں نے شہر کے شور و گل اور کثافتوں سے اکتا کر اپنی گاڑیوں میں اس پرفضا ساحل کا رخ کیا تھا. میں نے ایسے مقام پر گاڑی روک دی جہاں سمندر کی جاگ اڑاتی اور دم توڑتی ہوئی موجوں کی طلسمی گونج اور بحری پرندوں کی آوازوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. میں نے جوتیاں گاڑی میں لا کر لاک کی اور غزالہ کا ہاتھ تھام کر ڈلوان ساحل کی سرمئی ریت پر تقریباً دوڑتا ہوا گھٹنوں پانی میں چلا گیا. وہ میری زندگی کا ایک حیات پرور اور یادگار دورانیہ تھا. مجھے زندگی میں یکا یک نیا پن محسوس ہونے لگا تھا. ہم پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی ریت پر دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے اور پانی اڑاتے رہے. کھلے سمندر کی انجان گہرائیوں سے جنم لینے والی طوفانی لہریں ہمارے قدموں کو چھوتے ہوئے ساحل پر دور تک جاگ پھیلا رہی تھی. نئی لہر کے ساتھ مجھے سرشاری کا عجیب احساس ہو رہا تھا. موسم اور ساتھ ایسا تھا کہ پانی سے باہر نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا مگر زندگی میں کچھ بھی امر نہیں ہوتا. انسان سمیت سب کچھ گزر جانے کے لیے وجود میں آتا ہے. غزالہ کے نازک ہونٹوں پر سردی کی ہلکی سی نلاہٹ دیکھ کر میں نے واپسی کی راہ اختیار کر لی. بھیگے ہوئے کپڑوں کو ساحل کی دھوپ اور ہوا میں خشک کرنے کے لیے ہم دیر تک پانی سے ذرا دور چہل قدمی اور باتیں کرتے رہے. مسلسل باتیں کرتے رہنے کے باوجود بات میں سے بات نکلتی چلی آ رہی تھی. پتہ نہیں غزالہ کب سے وہ خوشگوار یادیں اور باتیں دل میں لیے بیٹھی تھی. جب سورج کی اکلوتی آنکھ زمین اور سمندر کو قہر بار انداز میں گھورتی ہوئی سمندر اور آسمان کی ملتی ہوئی لکیر سے قریب ہونے لگی تو ہم گاڑی کی طرف ہو لیے. چند منٹ بعد ہم فسوں خیز ساحل کو چھوڑ کر شہر کی دھواں اگلتی چمنیوں کی طرف لوٹ رہے تھے. ماری پور کے علاقے سے گزرتے ہوئے میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی. میں نے بٹن دبا کر فون کان سے لگا لیا اور شریف آباد والی نسرین کے پاس کام کرنے والی نیما کی آواز سن کر فون جلدی سے غزالہ کو تھما دیا. وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. اس نے فون بند کر دیا اور پوچھا کس کی کال تھی. وہی پاگل نیما تھی. میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا. مجھے اندیشہ تھا کہ نیما کا فون آ جانے پر غزالہ میری اور اس کی کلفٹن کی سیر کا ذکر ضرور چھیڑے گی لیکن اس نے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا. ویرا کے قول کے مطابق
مطابق غزالہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فراخ دل تھی اور ہر ضروری موقع پر چشم پوشی سے کام لیتی تھی۔ فاصلہ گھٹنے کے ساتھ ساتھ راستے پر ٹریفک کی بھیڑ بڑھنے لگی، ہماری رفتار کم ہو گئی۔ شہر بھر کی روشنیاں جل جانے کے بعد ہم گھر پہنچے تو ہماری حالت ہماری آوارہ گردی کی کہانی سنا رہی تھی۔ بالوں سے لے کر چہرے، لباس، پیروں اور گاڑی کے پائیدان تک میں سنہری سمندری ریت چمک رہی تھی۔ جب تک ہم سمندر کے پانی میں تھے سب کچھ مزہ دے رہا تھا، لیکن گھر پہنچتے ہی کھارے پانی کی چپ چپاہٹ اور ریت کی چبھن ناقابل برداشت ہونے لگی۔ میں اپنے کمرے کے باتھ روم میں چلا گیا۔ غزالہ ویرا کے باتھ روم میں جا گھسی۔ میں نہا کر نکلا تو بھوک چمکی ہوئی تھی۔ باتھ روم سے غزالہ کی واپسی تک مجھے ویرا اور سلطان شاہ کے کاٹدار سوالوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں یہ یقین دلانا دشوار ہو رہا تھا کہ شاپنگ سے جلد فارغ ہونے کی وجہ سے ہم ساحل کی طرف نکل گئے تھے۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ ہم تفریح کے لیے ان سے شاپنگ کا بہانہ کر کے گھر سے نکلے تھے۔ اس روز ویرا نے رضاکارانہ طور پر کچن کا سارا انتظام خود سنبھالا تھا اور اس لیے کھانے وغیرہ کی تیاری میں اپنے سگڑ پن کے سارے جوہر یکجا کر دیے تھے۔ غزالہ نے غسل سے فارغ ہوتے ہی اس کے ساتھ مل کر میز لگائی اور معمول کے وقت سے پہلے ہی ہماری لذیذ ڈنر کا آغاز ہو گیا۔ تکان اور پھر شکم سیر ہونے کا خمار جلد ہی اپنا رنگ دکھانے لگا۔ میں ڈرائنگ روم میں زیادہ دیر تک ان لوگوں کی مجلس کا ساتھ نہ دے سکا اور 2 سگریٹیں ختم کرنے کے بعد سونے کے لیے اپنے کمرے میں چل دیا۔ میں نے کمرے کی روشنیاں گل کر کے اپنے سرانے رکھا ہوا ٹیبل لیمپ روشن کیا اور پڑھنے کے لیے ایک کتاب اٹھا لی۔ نیند کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ میں چند صفحات سے زیادہ نہ پڑھ سکا اور میرے پپوٹے نیند سے بوجھل ہوتے چلے گئے۔ مجھے کچھ علم نہیں کہ ان تینوں نے کب ڈرائنگ روم چھوڑا اور غزالہ کمرے میں آئی۔ گہری نیند سے میری آنکھ کسی آواز کی وجہ سے کھلی۔ میں بیدار ہو کر کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بستر پر بے حس و حرکت پڑا ہوا پلکیں جھپکاتا رہا۔ فضا پر رات کا گہرا سکوت چھایا ہوا تھا، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا، سکوت برقرار رہا اور میری پلکیں ایک مرتبہ پھر نیند کے خمار سے بوجھل ہونے لگی۔ ایک لمبا وقفہ گزرنے کے بعد پھر چرچراہٹ کی تیز آواز آئی اور تھم گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے سوکھے ہوئی پختہ لکڑی میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کی گئی ہو۔ پہلی آواز کو میں نے نیند کا دھوکہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، مگر دوسری بار میرے کانوں نے اس آواز کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی تھی۔ میں نے پلٹ کر غزالہ کی طرف دیکھا، وہ دنیا و مافیا سے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اپنے تکیے کے نیچے سے بھرا ہوا ریوالور نکالا اور نہایت خاموشی سے بستر چھوڑ دیا۔ میں دبیز قالین پر ننگے پاؤں چلتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ بہت احتیاط سے ہینڈل گھما کر دروازہ قدرے واک کیا اور صورت سے باہر پھیلی ہوئی تاریکی میں رینگ گیا۔ اس بار وقفہ زیادہ طویل نہیں رہا، آوازیں پھر آئیں۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ قریب ہی کوئی کچھ اکھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ آواز ڈرائنگ روم کی طرف سے آئی تھی۔ میں ریوالور تانے اندھیرے میں آگے بڑھا اور پھر اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ ڈرائنگ روم میں مکمل اور گہری تاریکی تھی، اس کے مقابلے میں باہر تاروں بھرے آسمان تلے قدرے اجالا تھا، جو شاید کہیں جلتے ہوئے کسی بلب کی روشنی کے انعکاس کا نتیجہ تھا۔ اس دھندلی روشنی میں ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے پیچھے 3 انسانی سر اور داڑھ نظر آ رہے تھے۔ ان تینوں کے چہروں پر سے کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کسی اوزار کی مدد سے کھڑکی میں لگی ہوئی مضبوط آہنی گرل کو چوکھٹ سے اکھاڑ لیا تھا اور اس وقت گرل کو چوکھٹ سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے وجود پر اضطراب طاری ہونے لگا۔ 3 چہرے نظر آ رہے تھے۔ ان نامعلوم لوگوں کے دوسرے ساتھی احاطے میں پھیلے ہوئے ہو سکتے تھے۔ ان کی تعداد تشویشناک حد تک زیادہ تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ ان آوازوں نے ویرا، غزالہ اور سلطان شاہ کی گہری نیند میں کوئی خلل نہیں ڈالا تھا۔ گھر میں گھسنے کی کوشش کرنے والے ان دیدہ دلیر اور نامعلوم لوگوں کو للکارنے کے لیے مجھے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے تشویش یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی تعداد میں برتری کی وجہ سے کسی طرح گھر میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ تینوں گہری نیند سے ہڑبڑا کر بیدار ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں سمجھ سکیں گے اور بوکھلاہٹ کی وجہ سے مارے جائیں گے۔ اس وقت تک کھڑکی کی گرل اپنی جگہ چھوڑ کر لکڑی میں پھنسے ہوئے کچھ لمبے پیچوں کے سہارے الجھ
بچ گئی۔ ان میں سے ایک نے جو ہی شیشے کا پٹ ایک طرف سرکا کر راستہ بنانے کی کوشش کی، میں نے آہستگی سے ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ فریم سے اکھاڑی جانے والی گرل نے اتنی جگہ پیدا کر دی تھی کہ انسان تو درکنار نوجوان مگر صبح کا انداز سانڈ بھی آسانی سے وہاں سے گزر کر گھر میں آ سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ سیدھا کر کے کھڑکی کا پٹ سرکانے والے کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ فائر کرتے ہی میں نے خود حیرت سے اچھل پڑا۔ بیک وقت 2 گولیاں چلنے کے دھماکے ہوئے تھے۔ دونوں کا نشانہ شاید ایک ہی تھا، کیونکہ فائروں کے جواب میں اکھڑی ہوئی کھڑکی سے باہر ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ اس ناگہانی چیخ میں اس بلا کا درد پہ نہاں تھا کہ اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ گولیاں کھانے کے بعد زندہ رہا ہوگا۔ زخمی کا وجود زمین پر گرنے کی دمک بہت واضح تھی۔ اس کے ساتھ ہی باہر سے مزید کچھ آہٹیں سنائی دیں اور اکھڑتی ہوئی کھڑکی کے پس منظر میں نظر آنے والے تینوں چہرے یک لخت معدوم ہو گئے۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے شکار پر دوسری گولی کس نے چلائی تھی، مگر میں نے کن اکھیوں سے یہ دیکھ لیا تھا کہ دوسرا فائر میری داہنی جانب سے کیا گیا تھا اور دونوں ہی گولیاں نشانے پر لگی تھی۔ کون ہے؟ جلے ہوئے بارود سے بھرتی ہوئی خاموش فضا کے تسلسل میں نے اضطراری لہجے میں للکارا، جواب دو ورنہ بے درے گولی مار دوں گا۔ احتیاط سے مارنا۔ اندھیرے میں سلطان شاہ کی دبی دبی آواز ابری۔ میں شاید تم سے پہلے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کا کیا کروں۔ سلطان شاہ کی آواز سنتے ہی میرا دل شیر ہو گیا۔ تم یہیں رکو، میں اسی اکھڑی ہوئی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں اور یہاں کیا لینے آئے ہیں۔ رات کے گہرے سکوت میں میری وہ آواز اتنی بلند تھی کہ شاید باہر بھی سن لی گئی، اور جو ہی میں کھڑکی کے نزدیک پہنچا باہر سے کلاشنکوف کا ایک فائر ہوا۔ اگر میں فوراً ہی قالین پر نہ گر گیا ہوتا تو بوکھلاہٹ کے عالم میں چلائی ہوئی گولی میرے بدن کے کسی بھی نازک حصے کو چاٹ سکتی تھی۔ میں چند ثانیوں تک یوں ہی قالین پر سانس روکے پڑا رہا۔ اس دوران میں مجھے باہر سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے وہ لوگ اپنے زخمی یا مردہ ساتھی کو وہاں سے اٹھا لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس وقت تک میں ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر پایا تھا۔ ہم نے بظاہر اپنے تمام دشمنوں کو زیر کر لیا تھا اور چمن علی پر بلڈ پریشر کا جان لیوا دورہ پڑنے کے بعد میدان بالکل ہی خالی رہ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تینوں کون تھے اور کس نیت سے ہمارے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔